بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الرحمن سے خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اہم خبروں پر ایک نظر۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے منظم انداز میں زمینوں پر قبضے اور آبادی کے تناسب میں تبدیلی کے ذریعے نوآبادیاتی منصوبے پر عمل درآمد کو تیز کرنے پر بھارت کی شدید مذمت کی ہے۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے جموں خطے کے مختلف علاقوں میں آج دوسرے روز بھی محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ ضلع راجوری کے علاقے بدل میں پراسرار بیماری کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں نے تقریباً اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اموات کی وجہ زہریلا مواد ہے، کیونکہ ایٹروپین سے جو کہ زہر کا توڑ کرنے والی دوائی ہے، تمام مریض مکمل طور پر صحت یاب ہوئے ہیں۔ حقائق معلوم کرنے والی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارت بھر میں جاری مسلم دشمن مہم کے ایک حصے کے طور پر صرف ریاست گجرات کے قصبے بیٹ دوارکا میں حکام نے مسلمانوں کی 525 جائیدادوں کو مسمار کر دیا ہے۔ کینیڈا کے تحقیقاتی کمیشن نے اپنی حتمی رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارت کینیڈا کے انتخابی عمل کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور مداخلت میں ملوث سب سے زیادہ فعال ممالک میں سے ایک ہے۔ غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف امریکی کریک ڈاون سے بھارت میں خدشات اور غیر یقینی کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، جس کی تعداد امریکہ میں سب سے زیادہ ہے۔ بھارت میں پریس کی آزادی کے حامیوں کے لیے روز بروز خطرات بڑھتے جا رہے ہیں، جہاں تازہ ترین اقدام میں ٹیکس حکام نے نئی دہلی میں قائم تحقیقاتی صحافت کے لیے مشہور ڈیجیٹل میڈیا ادارے دی رپورٹرز کی غیر منافع بخش ادارے کی کولیکٹیو حیثیت ختم کر دی ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس مارکنڈے کاٹجو نے اتر پردیش کے الہ آباد، جس کا پرانا نام پریاگ راج شہر میں جاری کمبھ میلے پر 9,000 کروڑ روپے خرچ کرنے پر بھارتی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے منظم انداز میں زمینوں پر قبضے اور آبادی کے تناسب میں تبدیلی کے ذریعے نوآبادیاتی منصوبے پر عمل درآمد کو تیز کرنے پر بھارت کی شدید مذمت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ جموں کشمیر پر بھارت کا قبضہ 1947 میں سری نگر پر حملے سے شروع ہوا اور اس کے بعد سے مقامی آبادی پر استحصال اور جبر کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ 5 اگست 2019 کا اقدام، جس سے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ کر دی گئی، علاقے کو نوآبادی بنانے کا ایک اور قدم تھا، جس سے کشمیر کی منفرد شناخت کو مٹانے کے ہندوتوا قوتوں کے دیرینہ خواب کو پورا کیا گیا۔ ایڈوکیٹ منہاس نے خبردار کیا کہ بھارت غیر کشمیری ہندوؤں کو علاقے میں آباد کر کے، مقامی لوگوں کو معاشی طور پر کمزور کر کے اور فوجی طاقت کے بل پر خطے کے قدرتی وسائل کا استحصال کر کے مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کر رہا ہے۔ انہوں نے جموں کشمیر میں بھارتی اقدامات اور فلسطین میں زمینوں پر اسرائیلی قبضے کا موازنہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی تاجروں کو اس نوآبادیاتی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بھارت کی طرف سے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کی مذمت کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی استعماریت پر عالمی برادری کی خاموشی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایڈوکیٹ منہاس نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ دنیا اپنی خاموشی ترک کرے اور بھارت کو مقبوضہ جموں کشمیر میں نوآبادیاتی عزائم پر جواب دہ ٹھہرائے۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے جموں خطے کے مختلف علاقوں میں آج دوسرے روز بھی محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ بھارتی فوج، پیراملٹری فورسز اور پولیس نے جموں خطے کے راجوری، پونچھ، ریاسی، ڈوڈا، کشتواڑ، کٹھوا، ادھمپور، رامبن اور جموں کے اضلاع میں 2 درجن سے زائد مقامات پر آپریشن جاری رکھا ہوا ہے۔ خاص طور پر خطے کے بالائی اور جنگل کے علاقوں میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ تلاشی کی ان کارروائیوں کے دوران عام لوگوں، خاص طور پر نوجوانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہیں بلا جواز گرفتار کیا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ کارروائیاں وادی چناب کے اضلاع کشتواڑ، ڈوڈا اور رامبن میں کی جا رہی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف بڑھتے ہوئے غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے محکمہ جنگلی حیات کے ڈیلی ویجرز نے سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور اپنی ملازمتوں کو مستقل کرنے کا مطالبہ کیا۔ ڈیلی ویجرز نے شدید نعرہ بازی کی اور حکام سے ان کے دیرینہ مطالبات کو پورا کرنے کی اپیل کی۔ مظاہرین نے افسوس کا اظہار کیا کہ وہ ملازمت کے تحفظ یا مناسب اجرت کے بغیر برسوں سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ انہیں مستقل ملازمت دی جائے۔ مظاہرین میں شامل ایک شخص نے بتایا ہے کہ ہم جنگلی حیات کے تحفظ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارا اپنا ذریعہ معاش غیر یقینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بار بار کی اپیلوں کے باوجود ہم حکومتی بے عملی سے مایوس ہوئے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ان کے مطالبات کو نظر انداز کیا گیا تو اپنے احتجاج کو وسیع کر دیں گے۔ ادھر ضلع راجوری کے علاقے بدل میں پراسرار بیماری کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں نے تقریباً اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اموات کی وجہ زہریلا مواد ہے،
کیونکہ ایٹروپین سے جو کہ زہر کا توڑ کرنے والی دوائی ہے تمام مریض مکمل صحت یاب ہوئے ہیں۔ اس واقعے نے جس میں 7 دسمبر سے اب تک 17 جانیں جا چکی ہیں اس وقت نیا موڑ لے لیا جب ایٹروپین کے استعمال سے صحت یابی کی شرح 100% ہو گئی۔ تاہم زہریلے مواد کا ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے اور فورینسک رپورٹس کا انتظار ہے۔ ڈاکٹر محکمہ طویل مدتی اثرات سے نمٹنے کے لیے متاثرہ مریضوں کو نگرانی کر رہے ہیں۔ ایک سینئر ڈاکٹر کے مطابق اگرچہ بدل کے رہائشیوں کی طرف سے استعمال کیے جانے والے زہریلے مواد کی صحیح نوعیت ابھی تک واضح نہیں ہے، لیکن ایٹروپین کے استعمال سے مذکورہ مریضوں کی صحت یابی کی شرح 100% تک پہنچ گئی ہے۔ ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ ہمیں زہر کی صحیح نوعیت کے بارے میں یقین نہیں ہے، لیکن ایٹروپین انتہائی مؤثر ثابت ہوا ہے۔ محکمہ صحت اور طبی تعلیم کے سیکرٹری ڈاکٹر سید عابد رشید شاہ، پرنسپل GMC راجوری، AS بھاٹیا اور ماہرین کی ایک ٹیم صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مقامی لوگوں نے پہلے ہی علاقے میں آزادی پسندوں کو نشانہ بنانے کے لیے پانی کے ذخیرے کو زہر آلود کرنے میں بھارتی فوج کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا ہے۔ ادھر ضلع بارہ مولہ میں سوپور کے علاقے وٹلب کے جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی۔ کینوسا اور رامپورہ کے مقامی لوگ مل کر آگ بجھانے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکام کے مطابق آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے اور اس پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں۔